میرے دوستو جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، یہ میری انگلیاں دیکھو کتنی عمر تھی ہمارے نبی کی، آواز سے بولو نا کتنی عمر تھی؟ 7 سال، کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے، کتنی عمر ہے؟ آپ نے شاید سنا نہیں سنا، ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، بولو ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، جس کو اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم، ہماری زبان میں کہتے ہیں بھائی آنکھ آ گئی، ہوتا ہے نا وہ آنکھ آ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، پانی نکلتا ہے، سوجن بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے اور جلن بھی، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی کوئی موسم آتا اس میں ہوتا، کبھی ایک کو ہوتا تو دوسرے کو ہوتا، یہ آنکھ والی تکلیف چلتی رہتی ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 7 سال۔ ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، سوجن ہو گئی، لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، آنکھوں میں سے پانی نکلے، اس وقت ہمارے نبی کے سر پر ہاتھ تھا دادا عبد المطلب، بولو دادا عبد المطلب کو جتنا مکے میں علاج کرانا، اپنے پوتے کا علاج کرا، بولو پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا عبد المطلب علاج کروا رہے، جتنے طبیب اور جتنے وہاں پہ جاننے والے سب، لیکن ہمارے نبی کو کسی دوا سے کوئی فرق ہو نہیں، کسی نے دادا عبد المطلب کو مشورہ دیا، بھائی مشورہ دیتے نا ایڈریس، کسی نے مشورہ دیا دادا عبد المطلب کو کہ آپ کے پوتے کو بہت تکلیف ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے، سوج گئی ہے، جلن ہو رہی، پانی آ رہا، تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے کو بہت تکلیف ہے، لیکن میں نے تو مکے میں سب کا علاج کرایا مگر کسی کا علاج کام ہی نہیں کرتا، تو کسی کہنے والے نے کہا یہاں علاج مت کراؤ، یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے جس میں ایک بہت بڑھا آدمی رہتا ہے، 90-95 سال کا بڑھا آدمی ہے، اور وہ اس زمانے کا راہب، بولو اس زمانے کا راہب یعنی مطلب اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کہا اس کے پاس آنکھ کا بہت بہترین علاج ہے، وہ ایسی کچھ جڑی بوٹی کا علاج دیتا ہے کہ آنکھ میں کچھ بھی تکلیف ہو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو وہاں جانا پڑے گا، وہ یہاں پر آنے والے دادا عبد المطلب نے کہا جائیں گے اپنے پوتے کے پاس آئے، بولو پھر بولو پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہاں پوتے کے پاس آئے، چلو جائیں گے 12-15 کلومیٹر دور ایک کٹیا ہے، ایک جھوپڑا ہے، اس میں کوئی بوڑھے میاں رہتے اور وہ آنکھوں کا بہت اچھا علاج کرتے، دادا عبد المطلب نے بہت خوشی سے کہا مجھے پتہ مل گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے انہی کا نام بتایا ہے، چلو ہم علاج کے لیے جائیں گے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نبی نے فرمایا نہ میری ہمت نہیں جانا اور اتنا لمبا راستہ چل کے طے کرنا، ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں، یہ قربان جاؤ دادا عبد المطلب پر۔ کتنا پیارا جواب دیا، کہا میرے پوتے چلو نا چلو، جتنا چل پاؤ گے چلنا، باقی میرے کندھے پر سوار ہو جانا، بولو سبحان اللہ۔ وہ کیسی چلچلاتی مکے کی گرمی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، عمر مبارک کتنی؟ اور جب ہمارے نبی نے کہا دادا میرے پاؤں میں بہت درد ہوتا تو دادا نے اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور لے کر چلے جا رہے، کبھی ہمارے نبی پیدل چلے تو کبھی دادا کے کندھے پر سوار ہوئے، کبھی پیدل چلے کبھی دادا کے کندھے پر سوار ہوئے، کیونکہ سواری تو تھی نہیں، لیکن کرتے کراتے 10, 11, 12, 15 کلومیٹر تک پہنچے اور وہ جھوپڑا مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ دادا عبد المطلب نے کہا میں ذرا دیکھ لوں جھوپڑے میں وہ ہے کہ نہیں بوڑھے میاں، تو یوں جھانک کر دیکھا تو بوڑھے میاں بھی اندر تھے، آ کر اپنے پوتے کو کہا فکر کی بات نہیں ہے، جھوپڑا بھی مل گیا، کٹیا بھی مل گئی اور اندر بوڑھے میاں بھی مل گئے، لیکن دروازہ بند ہے، ارے بولو دروازہ بند ہے۔ تو دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر دادا عبد المطلب نے کیا فرمایا سننا، کہا کہ ذرا دروازہ کھولو، میں عبد المطلب ہوں، میں کعبے کے پاس سے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور پیدل چلتے چلتے آیا ہوں، بہت سخت گرمی ہے، چلچلاتی گرمی ہے، پسینے میں شراب ہو رہے اور میں ایسے نہیں آیا، اپنے پوتے کی آنکھوں کا بولو دروازہ کھولا نہیں، بوڑھے میاں اندر ہے لیکن دروازہ کھولا، باہر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اندر ہے مگر دروازہ کھلتا تو دادا عبد المطلب نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی ایک مرتبہ کوئی نہیں کھولے تو دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری مرتبہ دروازہ، اور ساتھ میں کہا میں کعبے کا متولی ہوں، کعبے کی ذمہ داری میرے پاس ہے اور سارا مکہ میرے کو پہچانتا ہے اور میرے پوتے کا نام محمد ہے، ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے اور بہت گرمی ہے، چلچلاتی گرمی ہے، لیکن بولو دروازہ کھلا۔ دادا عبد المطلب نے تیسری مرتبہ ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بھائی تمہارا جو بھی خرچ ہوتا ہوگا وہ لے لینا، لیکن پوتے کو لے کر آیا ہوں، نام محمد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے اور بڑی مجبوری میں ہم آئے ہیں اور بہت دور سے ہم آئے ہیں، مہربانی کر کے دروازہ کھولو۔ کون سی مرتبہ یہ بولے؟ بولو نا، بولو رام کاپور والو، دروازہ کھلا۔
اتنے میں وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب کی نظر پڑی تو کہا بھائی یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ تو جانے والے نے کہا نہیں کھولیں گے، وہ منت مانی ہے، انہوں نے منت مانی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت ہے؟ کہا 3 دن کی منت ہے۔ تو کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پہلا دن ہے۔ اب دادا اب تو وہ کہنے والا تو چلا گیا کہ انہوں نے تو منت مانی بوڑھے میاں نے، بولا آج کسی سے ملاقات؟ آج نہیں، کتنے دن تک ملاقات نہیں کریں گے اور کسی سے بات بھی؟ دادا عبد المطلب کی آنکھیں بھر آئی، اپنے پوتے کے پاس آئے، بولو پوتے کون؟ آ کر کہا پوتے چلو واپس چلو، بیٹھ جاؤ میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، لے کر چلوں گا، کیونکہ 3 دن تک تو کوئی رک نہیں سکتا، آج تو پہلا دن ہے، کل کا دن ہے، پھر تیسرا دن ہے، پھر چوتھے دن دروازہ کھلے گا، چلو نا۔ اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سوجی ہوئی تھی، عمر کتنی تھی؟ دادا کو کیا کہا معلوم؟ دادا جانا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے، یہ ہمارے پاس آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہم نہیں جائیں گے، اب واپس نہیں جائیں گے ہم، یہ ہمارے پاس۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے کیسے آئیں گے؟ وہ منت مانی اور بوڑھے بھی آئے، بہت زمانے سے عبادت کرتے ہیں، یہ راہب ہے، ان کی رہبانیت ہے، یہ نہیں آئیں گے، باہر نہیں آئیں گے، یہ جب منت مانے تو نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے، بات نہیں کریں گے تو بات نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک 7 سال کا، نہ دادا آئیں گے، بولو دادا۔ بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا، زمین میں زلزلہ آیا، بولو زمین میں، لیکن پوری زمین میں زلزلہ نہیں آیا، وہ جو کٹیا تھی نا، جھوپڑا تھا، اسی کے نیچے زلزلہ آیا، زمین حرکت کرنے لگی۔ اور سچ بتاؤ زمین حرکت کرنے لگے تو آدمی کیا کرے؟ ارے کھڑے ہو جائے، دروازہ کھول کے باہر بھاگے اور آواز آوے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اللہ نہ کرے ابھی رامکا پور میں آوے تو ابھی کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، سب بھاگیں گے۔ کہ بیچارہ کوئی بولے گا وہ قاری احمد علی بیٹا، قاری احمد علی بیٹا کا تیل لینے گیا، یہاں زمین میں زلزلہ آیا، کیا قاری احمد علی کرتا؟ سب اپنی جان بچا۔ اب وہاں بھی ایسا ہی ہوا، وہ جو کٹیا تھی نا وہاں زلزلہ آیا، صرف اتنے ایریا میں آیا، اور وہ جو بوڑھے میاں بیٹھے تھے وہ جھڑپ سے اٹھے اور باہر دروازہ کھولا اور کہا ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اب دادا عبد المطلب باہر کھڑے تو ان کو پوچھ رہے کیا ہو گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کیا کچھ نہیں ہوا؟ زمین ہلی؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہاں ہلی ہوگی، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا یہاں کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں یہاں کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی، بس آپ کی کٹیا میں ہوئی ہوگی۔ تو کہا ہماری کٹیا میں تو کتنا عجیب حرکت ہوئی، پوری زمین دہلنے لگی، ہمارے دل کانپنے لگے، ہم دروازہ کھول کے باہر آ گئے، ہم نے تو منت مانی تھی کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہماری تو منت ہی ٹوٹ گئی، ہم تو تم سے بات کرنے لگے۔ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا چلو بات کرنے لگے تو میرے پوتے کا علاج ہی کریں گا، بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ تو کہا کہاں پوتے؟ کہا وہاں بیٹھے۔ وہ بوڑھے میاں نے کہا بلاؤ ان کو۔ دادا عبد المطلب نے آواز دی محمد او محمد آ جاؤ نا۔ ہمارے نبی آئے، بولو سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے نبی آئے، وہ جو بوڑھے میاں تھے 90 سال کے 95 سال کے جتنے بھی بوڑھے میاں تھے لمبی عمر والے تھے، وہ ہمارے نبی کو ایسے دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے، اتنی دیر تک ہمارے نبی کو دیکھے اور آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آنکھوں میں آنسو۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا میں پوتے کو دکھانے کے واسطے نہیں لایا، علاج کے واسطے لایا، چہرہ نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے آنکھوں کا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا کائے کو ہمارے پاس علاج کے واسطے آئے، ان کا علاج تو ان کے پاس ہی موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا ان کا علاج تو یہ خود ہی کریں گے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی جڑی بوٹی لانے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج یہی کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے ارے اگر ہمارے پوتے کے پاس علاج ہوتا تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں کیوں آتے؟ آپ کی اتنی منت سماجت کیوں کرتے؟ آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ میرے پوتا بہت بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ علاج شروع کریں۔ ہاں آپ کہہ رہے ہو تو باقی ان کا علاج تو ان کے پاس ہی ہے۔ دادا عبد المطلب نے کہا کر لو نا علاج، میرے پوتے کا علاج کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ دادا کو کہا آپ کے پوتے کو کہو اپنا ہاتھ ایسا رکھے اور اپنا تھوک مبارک ہتھیلی پر رکھے، اپنا تھوک سمجھتے تھوک مبارک عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک، اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے۔ اب دادا نے کہا کہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟
محمد اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو. ہمارے نبی نے یوں تھوک لیا اور یوں ہتھیلی پہ جیسے ہتھیلی پر رکھا وہ بوڑھے میاں یوں جھڑپے اور جھڑپ کر یوں تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے چہرے کو ملنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. اپنے چہرے کو ملنا شروع کر دیا. دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. کہا تم نے میرے پوتے کو کہا تھوک رکھو اور تم نے تو اپنے چہرے پر مل لیا. ایک بار اور کہو نہ رکھے. ایک بار اور کہو اپنی ہتھیلی پر کیا رکھے. دادا نے پھر کہا کیونکہ علاج کروانا تھا. کہا رکھو محمد اپنا تھوک مبارک پھر رکھو اپنی ہتھیلی پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال. اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک ہتھیلی پر جیسے ہتھیلی پر رکھا پھر وہ بوڑھے میاں آگے آئے اور ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ایسے تھوک لے لیا اور اپنے سینے پر اپنے پیٹ پر اپنے کندھے پر اپنی گردن پر ملنے لگے. اب دادا عبد المطلب سے رہا نہیں گیا. کہا یہ کیا معاملہ ہے. تھوک ہمارے پوتے کا آ رہا ہے. آپ کبھی چہرے پر مل رہے ہو کبھی گردن پہ مل رہے ہو کبھی سینے پر مل رہے ہو. علاج تو ہو نہیں رہا. کیا کہا معلوم وہ بوڑھے میاں نے. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. ایک بار اور کہو نا اپنی ہتھیلی پر تھوک رکھے. دادا عبد المطلب نے کہا نا ابھی نہ رکھے کیونکہ بار بار تم وہ تھوک لے کر جاتے ہو. کیا معاملہ ہے. کہا اب نہیں لے جاؤں گا لیکن اب کہو کہ دونوں ہتھیلی پر رکھے. کیا کرتے. دادا عبد المطلب نے کہا محمد اپنی اس ہتھیلی پر بھی تھوک رکھو اس ہتھیلی. اب ہمارے نبی نے دونوں ہتھیلی پر بولو تھوک نہیں ساتھ میں بولو تھوک رکھ دیا. کیا کہتے معلوم بوڑھے میاں اب انہی کو کہو کہ اپنی آنکھوں پہ مل لے. بولو سبحان اللہ. وہی تھوک لے اور اپنی آنکھوں پہ مل لے. دادا نے کہا کہ محمد کرو ایسا کرو پھر دیکھو کیا علاج ہوتا ہے آگے کیا جڑی بوٹی ملتی ہے. لیکن ابھی تو تمہارے دونوں ہاتھ میں تمہارا اپنا تھوک مبارک ہے اپنی آنکھوں پر مل لو. بس ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے اور یوں آنکھوں پہ ملنا شروع کیا. ہمارے نبی ملتے گئے. دادا عبد المطلب کہتے ہیں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ مبارک ہٹائے. آنکھیں پہلے خوبصورت تھی اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی. بولو سبحان. اور زیادہ آنکھیں خوبصورت ہو گئی تھی. بولو سبحان اللہ. اور پھر دادا عبد المطلب نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے. آنکھیں تو اچھی ہو گئی ہم یہاں تک کیوں آئے. آپ نے صحیح کہا کہ ان کا علاج تو ان کے پاس ہی ہے. تو بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم میں نے پیشانی دیکھ لیا. میں نے پیشانی کو پڑھ لیا. بہت تجربے کار ہوں آسمانی کتابیں پڑھتا ہوں. کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے پیشانی پڑھ لیا. آخری نبی محمد دنیا میں آ گئے ہیں اور یہ سارے نبی کو اللہ مقتدی بنائے گا. اس محمد کو سارے نبیوں کا امام بنائے گا. سارے نبی مقتدی ہوں گے اور یہ محمد سارے نبیوں کے امام بنیں گے. میرے پیاروں مجھے آپ کو یہ کہنا یہ ہمارے نبی کا کیا تھا. نہیں ساتھ میں بولنے کیا تھا. تو جب تھوک مبارک میں اتنا پاور ہوگا. ابھی تو آپ نے صرف ایک واقعہ سنا دو آپ کو. نہیں بولو نا سنا دو. آپ کو معلوم ہوگا ایک میدان احد. بولو کون سا میدان. احد کا میدان سنا ہے کہ نہیں سنا. ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا. کون سے میدان میں جمع کیا. احد کے میدان میں. اور کس طرح جمع کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اعلان فرمایا آؤ احد میدان میں آ جاؤ. اللہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی. بولو صحابہ کرام آئے نا احد کے میدان میں. ارے بولو نا آئے نا. ایک صحابی شاید آپ نے نام سنا نہیں سنا حضرت قتادہ. ساتھ میں بولو کیا نام. حضرت ان کو آنکھ میں تیر لگا. بھائی وہاں میدان میں تھے. آنکھ میں ایسا تیر لگا کہ پورا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. یعنی پوری آنکھ باہر آ گئی. ایسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی آنکھ. پوری آنکھ باہر آئی اور خون بہ رہا ہے. اور حضرت قتادہ اپنی ایک آنکھ کو اپنے ہتھیلی میں لیے ہوئے پورے میدان میں گھوم رہے اور کہہ رہے این رسول اللہ این رسول اللہ. اللہ کے نبی کہاں ہے. اللہ کے رسول کہاں ہے. اللہ کے پیغمبر کہاں ہے. کسی نے بتایا ہمارے نبی وہاں اس طرف پہاڑ کی طرف ہے. اب وہ قتادہ وہ آنکھ کو لے کر دوڑے دوڑے ہمارے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تیر لگا میرے آنکھ باہر نکل آئی. آنکھ باہر نکل آئی اور خون بہ رہا ہے. اے میرے پیاروں بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. دنیا میں اللہ کی قسم ایسا آپریشن کوئی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا آئی اسپیشیالسٹ بھی ایسا آپریشن ہمارے نبی نے کیا کیا. قتادہ آنکھ باہر نکل آئی.
ہمارے نبی نے پہلے اپنے مبارک ہاتھوں سے زخم کو صاف کیا، بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے دیکھو اس طرح ہمارے نبی نے اپنے بائیں مبارک ہاتھ پہ یوں اپنا تھوک مبارک رکھا، کافی تھوک مبارک رکھا. پھر اپنے دائیں ہاتھ سے یوں لیا، اور وہ جو آنکھ تو نکل گئی تھی، اندر آنکھ کے حلقے میں تھوک مبارک لگاتے گئے. پھر وہ آنکھ کا ڈیلا لیا اور یوں فٹ کیا. قتادہ فرماتے اللہ کی قسم جو آنکھ زخمی نہیں تھی اس سے اتنا اچھا نظر نہیں آتا جتنا ان آنکھوں سے نظر آتا تھا. حضرت قتادہ کی جملہ سننا، فرمایا کہ جو آنکھ زخمی نہیں تھی اس سے اتنا اچھا نظر نہیں آتا تھا جتنا میرے نبی کے لعاب مبارک تھوک مبارک سے چپکائی ہوئی آنکھ سے مجھے نظر آتا تھا. بلکہ ایک دن قتادہ نے فرمایا کیا بتاؤ ان آنکھوں سے جس میں زخم نہیں لگا دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں، وہ آنکھ جس میں نبی کا تھوک مبارک لگا رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہوں. کیا کمال ہوگا ہمارے نبی کے لعاب مبارک کا. ایک ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں ساتھ میں بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اچھا بھائی، نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں زور سے بولو نا، بلند آواز سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو نا محبت کرنا چاہیے نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کرنا چاہیے نا؟ کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی محبت کرنا چاہیے. بھئی سوال یہ ہے کہ کتنی محبت کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جتنی ماں سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کر. کہا ہمارے نبی نہیں کہا. پورا قرآن اور حدیث اٹھاؤ، ہمارے نبی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا جتنی تو تیری ماں سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر، جتنا تو تیرے باپ سے محبت کرتا مجھ سے محبت کر. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جتنا تو تیری اولاد سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر، جتنا تو تیرے خاندان سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر. نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کر. کتنی محبت کر؟ کتنی محبت کر؟ جتنی ماں سے محبت کرتا بولو نہیں، جتنی باپ سے محبت کرتا بولو نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیری اپنی جان سے میری جان سے زیادہ محبت کر. اگر تو سب سے زیادہ اپنے سے بھی وہ محبت مت کر، اپنے سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کر، تیرا ایمان پورا ہوگا. اور اگر یہ محبت میں تو کامیاب نہیں تو تیرا ایمان پورا نہیں ہوگا. یہ حدیث میں لکھا ہے، میں آپ کو ابھی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. بولو کس کی روایت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی محبت کو پیچھے کر دے. رام کپور والے ساتھ میں بولو، سب کی محبت کو پیچھے کر دے. نبی فرماتے میری محبت کو آگے کر دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور اگر تو نے کسی کی محبت کو میرے سے آگے کیا، ہمارے نبی فرماتے تیرا ایمان کبھی مکمل. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر آئے تھے. بولو کون حضرت عمر؟ ایک دن آئے تھے اور کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا ہوں آپ سے. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی کرتے ہو؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے پھر پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اتنی محبت کرتا کہ بس یوں کہہ دو کہ میری جان کے بعد آپ کی جان. بولو میری جان کے بعد، یعنی میں زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہوں. اور پھر کس سے کرتا ہوں؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا عمر جاؤ ابھی ایمان پورا نہیں ہوا ہے. جاؤ عمر ابھی ایمان پورا. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے واللہ لا احبک یا رسول اللہ. کہا اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے پھر پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا سب پیچھے، میری جان بھی پیچھے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اب پہلے میرے کو یہ بتاؤ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے؟ ایسے ایسے خاموش نہیں بیٹھو نا، بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے
اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے، اور ہمارے نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ نہیں زور سے بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ جو نبی کمال بتائے کوئی کمال بتا سکتا؟ ارے بولو نا، جو ہمارے نبی کمال بتائے کوئی کمال بتا سکتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولیں گے انشاءاللہ؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے اب بھائی، کتنے بجے شروع کیا تھا میں نے؟ ابھی کتنا ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا نا؟ بس کر دوں بھائی؟ میں تو سوچا تھا کہ گئے سال کا بھی آج وصول کروں گا، لیکن آپ تو بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو بھائی۔ ساتھ میں بولیں گے، بولو ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ؟ میں جو بولوں وہ بولیں گے آپ لوگ؟ تو چلو بولنا شروع کرو، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، بلند آواز سے بولے وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ بتاؤ، سچ بتاؤ، ایسا کوئی کر سکتا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ایسا کوئی کر سکتا؟ اس سے بڑھ کر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، سارے صحابہ دیکھنے والے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بلکہ اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے گزر گئے سفر میں، بولو کتنے گھنٹے گزر گئے؟ 3000 صحابہ، بولو صحابہ کتنے؟ ہمارے نبی کے ساتھ 3000 صحابہ، 24 گھنٹے گزر گئے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ وہ سارے صحابہ پانی سے پیاس سے تڑپ رہے، ایسا لگ رہا کوئی گر جائے گا، کوئی بے ہوش ہو جائے گا، کوئی ختم ہو جائے گا، اور وہ 3000 صحابہ ہمارے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول کیسا جنگل ہے، کیسا بیابان ہے، کیسا صحرا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے پانی کا قطرہ نہیں ملتا، ارے وضو بھی نہیں ہو رہا، تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے، اللہ کے رسول پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا، پیاس لگی ہے، مر جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ڈھونڈا پانی، بہت ڈھونڈا اللہ کے رسول، کہیں نہیں ملتا پانی، پورا جنگل ہے، صحرا ہے، چلچلاتی گرمی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ وہ 3000 صحابہ، بولو کس کے پاس آ گئے؟ بولو کس کے پاس آ گئے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ بھائی وہ آ گئے، وہ 3000 صحابہ آ گئے، اور آ کر بیٹھ کر کہنے لگے، ان میں سے کوئی ایک صحابی کہنے لگے بڑا عجب معاملہ ہے، وہاں بھی پانی نہیں تھا، یہاں بولا ہے، بولو یہاں بھی پانی نہیں۔ ہمارے نبی کے کان میں یہ آواز آئی، مسکرائے، بولو سبحان اللہ، مسکرائے، کیونکہ ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا ہے۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کرو ایسا کرو، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ایسا بڑھایا، یہ انگلی مبارک کھلی رکھی، اور ہمارے نبی نے زمین پر رکھ دیا۔ ارے وہ صحابہ فرماتے، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، انگلی مبارک کھلی رکھی، ارے وہ 3000 صحابہ فرماتے، اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا، ہر انگلی مبارک سے پانی آوے، اتنا پانی، حضرت انس فرماتے وہ تو 3000 تھے، اللہ کی قسم آج 30,000 بھی ہوتے، پانی پیتے بھی اور پانی لے کر بھی جاتے، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، پھر ایک مرتبہ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پیار سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ محبت کرتے ہو بھائی، نبی کا تھوک مبارک، بولو کیا؟ تھوک مبارک اتنا پیارا، اللہ کی قسم میں نے تو تھوک مبارک کا ایک واقعہ بتایا، باقی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کی شان تو ایسی تھی، دیکھو آپ سننے والے ہو تو بتاؤ، سنو گے نا آپ لوگ انشاءاللہ، ہمارے نبی کی شان تو ایسی تھی کہ آپ زمین پر صرف بولتے تھے، بولو زمین پر صرف بولتے تھے، یعنی صرف، بھائی ہم بھی بولتے ہیں زمین پر، لیکن ہمارے بولنے سے کچھ ہوتا؟ آج ہم نے کیا نہیں بولا، کچھ ہوا؟ ارے بولو نا، کچھ ہوا؟ کتنے ہم نے بیانات دیے، بھاشن دیے، کچھ ہوا؟ ہم نے دھرنا کیے، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا، لیکن ہمارے نبی کا کمال ایسا تھا، آپ صرف زمین پر بولتے تھے، اسی وقت اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا، ارے بولو اسی وقت اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا، اور یہ قرآن میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب بولتا جا، تم زمین پر بولتے جاؤ گے، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے جائیں گے. ایک واقعہ سنو. نہیں یہاں کتنی باتیں میرے کو کرنی تھی. پہلی بات ہو گئی، ڈریں گے کس سے؟ نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. صحیح بول رہے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں ایمان سے بولو، صحیح بول رہے ہو نا؟ ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں. بولو ہمارے نبی جمعہ کے دن. یہ پورا مجمع بولے آپ نے آپ کے گاؤں میں خطبہ سنا نا؟ ارے جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ سنا نا؟ اور اگر کوئی بہت بڑے مولانا آ جاوے عرب کے تو ہم کو بہت اچھا لگے گا، عربی زبان میں بہت پیارا خطبہ دیں گے. ارے اگر ہم کو رامکاپور والوں کو پتا چلے کہ مکہ مدینہ حرم شریف کے امام صاحب یہاں خطبہ دینے آ رہے ہیں، بتاؤ نا پورا رامکاپور دھوم مچائے گا کہ نہیں مچائے گا؟ تو جب آج کے حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا پیارا، تو قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا خطبہ کیسا پیارا ہوتا ہوگا. وہ بھی کون سا دن؟ جمعہ کا. کس پر کھڑے ہمارے نبی؟ منبر پر، اور خطبہ دے رہے. مسجد نبوی آپ کی مسجد ہے، جس مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھے 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، وہ مسجد میں ہمارے نبی کھڑے. بولو کون سا خطبہ دے رہے؟ جمعہ کا خطبہ. اچھا خطبہ دے رہے ہمارے نبی، جمعہ کا خطبہ دے رہے. سارے صحابہ بیٹھے بالکل خاموش، سائلنٹ. کیونکہ جب امام خطبہ دے گئے تو سب کو کیسا رہنا چاہیے؟ سائلنٹ، خاموش. ہمارے نبی خطبہ دے گئے، سب سائلنٹ. اچانک ایک آدمی مسجد میں آئے. اس زمانے میں مسجد میں ایسا چھپر وپر نہیں لگے تھے، بس وہ اچانک ایک آدمی مسجد میں آئے، اور وہ بھی گاؤں سے آئے، بدو عربی دیہاتی. وہ گاؤں سے آئے اور آ کر سیدھے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول خطبہ روک دو، روک دو، خطبہ روک دو. آج کے امام کو بولے تو حالت خراب ہو جائے. وہ تو آئے اور بولے اللہ کے رسول خطبہ روک دو. ہمارے نبی نے خطبہ بولو تو روک دیا اور پوچھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہمارے نبی خطبے میں پوچھ رہے کیا ہوا؟ تو گاؤں کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اکیلا نہیں آیا ہوں، بہت سارے لوگوں نے میرے کو بھیجا ہے تو میں آیا ہوں، اور بہت دور سے آیا ہوں. کتنے سارے گاؤں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، کتنے سارے گاؤں والوں نے مل کر مجھے بھیجا تو میں. ہمارے نبی نے فرمایا لیکن آئے کیوں؟ کہا ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے مرنے کے قریب ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس پانی نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں. اگر ایک آدھ دن اور نکلا اور پانی نہیں آیا نا تو سارے سوکھے میں ہمارا گاؤں برباد ہو جائے گا، ہمارا گاؤں تباہ ہو جائے گا. اتنا کہا. ابھی تو وہ کھڑے، ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے دعا مانگنا شروع کر دیا. کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا صیبا نافعا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پانی برسا دے، موسلا دھار پانی برسا دے، اللہ زمین کو سیرا کرنے والا پانی برسا دے. سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے ہاتھ بھی نہیں رکھے، اس سے پہلے بادل ٹکرانے لگے اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، عظمت صحابہ، جلسہ سیرت النبی، علماء دیوبند، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی، حضرت مولانا عثمان صاحب فلاحی. آپ کی بھی بہت دیر سے آنکھ کھلی بھائی، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور بولو پانی برسنا. پھر ایک مرتبہ بولو کون سا دن تھا؟ جمعہ. پانی برسا. دوسرا دن کون سا آیا؟ سنیچر، پھر اتوار، پھر پیر، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ. دوسری جمعہ کو اتنا پانی کہ باقاعدہ چھپر لگائے گئے، ہمارے نبی کے منبر کے اوپر سائبان لگایا گیا اور ہمارے نبی خطبہ دے رہے. اسی طرح ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور چاروں طرف دھوم دھام سے پانی برس رہا اور ہمارے نبی خطبہ دے رہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں. وہی صحابی جو گئے ہفتے آئے تھے نا، وہ بھیگے 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 ایسا لمبا چوڑا چھپر لیے ہوئے مسجد میں آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول خطبہ روک دو. تو ہمارے نبی نے خطبہ روکا. کہا اگلے ہفتے بھی تم ہی آئے تھے نا؟ کہا ہاں. ہمارے نبی نے کہا آج کیوں آئے؟ کہا گاؤں میں پانی بھر گیا.
गांव में पानी भर गया और सब खड्डे भर गए, तालाब भर गए, नहरें भर गए और हमारे घर में पानी आ रहा। अब अगर पानी रुका नहीं ना तो हमारा पूरा गांव सैलाब में बह जाएगा, किसी का पता भी नहीं चलेगा। हमारे नबी पानी बरस रहा है, चारों तरफ बरस रहा है, हमारे नबी मुस्कुराए, बोले सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए और क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वअलल आजामी वअलल जिबाली वअलल औदिया वअला मनाबिति शजर। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ये पानी आ रहा है आने दे, मगर इसको जंगलों में ले जा, पहाड़ों में ले जा, वादियों में ले जा, घाटियों में ले जा, समंदरों में ले जा। अल्लाह यहाँ पानी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तो वापस पहुंचा देना। सहाबा फरमाते हमारे नबी हाथ रखे, उससे पहले ऐसा पानी बंद हो गया, रास्ते भी सूख गए, ऐसा लगा ही नहीं कि आसमान से पानी बरसा था। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, बात खत्म नहीं हुई, अब सुनना। नमाज हो भाई, खुतबा हो गया, खुतबे के बाद क्या होगा, नमाज हो गई, दुआ हो गई, सुन्नत नवाफिल हो गए। हमारे नबी बाहर जा रहे हैं, मस्जिद नबवी के बाहर जा, वो साहबी खड़े, कौन से साहबी, वो गांव से जो आए थे ना, वो खड़े इंतजार कर रहे। जैसे हमारे नबी बाहर आए ना तो अस्सलाम वालेकुम, देखो कितना डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट। सबसे पहले मुलाकात की, फिर उसके बाद में मुआनका किया, मुसाफा किया, मुआनका किया, और फिर हमारे नबी के मुबारक हाथों को चूमा और फिर कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब तो समझ में आ गया, आप तो पानी पर भी हुकूमत करते हैं। बोलो बोलो बोलो, आप तो पानी पर भी, अंत तहकुमु अलल मा, तुम तो पानी पर भी हुकूमत करते। तो हमारे नबी ने कहा, हुकूमत, कौन सी हुकूमत कर रहा हूँ, कैसी हुकूमत कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो कि मैं पानी पर हुकूमत करता। अरे पानी का मामला तो अल्लाह के हाथ में, मैं कौन सी हुकूमत करता। तो साहबी कहने लगे, आप ऐसा काय को कह रहे हो, आप हुकूमत तो करते हो, गए हफ्ते में आपने कहा आ, तो ये हफ्ते में कहा जा, आप हुकूमत नहीं। हमारे नबी ने जो बात कही है, रामकापुर वालों दिल को दहला देवे। हमारे नबी ने फरमाया, क्या तुमने सिर्फ पानी पर मेरी हुकूमत को रोक दिया, क्या तुमने पानी पर मेरी हुकूमत को रोक दिया कि गए हफ्ते बोला आ तो आ गया, ये हफ्ते बोला जा तो चला गया, तो पानी पर हुकूमत हो गई। अरे हमारे नबी ने फरमाया, पानी की हुकूमत वाली बात नहीं है, मैं मुस्तफा हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम मुझे बनाया है, पानी का मामला नहीं, मैं जमीन पर कह देता हूँ, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मेरे दोस्तों, वो जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर। ऐसा प्यारा नबी हमको मिले हैं, अरे बोलो ना, ऐसे प्यारे नबी हमको मिले जो कहते, कहते आपको मालूम है ना, कयामत में मिंबर लगेंगे। अरे बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, कयामत आएगी कि नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सुनो, कयामत आएगी, अफरा तफरी का आलम होगा, दरहम बरहम का मामला होगा, आसमान फटेगा, जमीन के टुकड़े होंगे, पहाड़ के चूरे होंगे। लेकिन आपको मालूम है, सारे नबी नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत याह्या, हजरत जकरिया, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, नूर के मिंबर, सबकी बड़ी बड़ी कुर्सियां होगी और सारे नबी ऐसे नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। और सबसे बड़ा मिंबर होगा, किसका होगा, हमारे नबी का, खाली होगा, कोई बैठा नहीं होगा, हमारे नबी खड़े होंगे। तो सारे नबी आएंगे हमारे नबी के पास कि हम अपने अपने मिंबर पर बैठ गए, हमारे मिंबर तो छोटे फिर भी हम बैठ गए, आपका मिंबर तो इतना शानदार, अल्लाह के नूर का बना हुआ मिंबर है, अरे मोतियों का बना हुआ मिंबर है, जबरदस्त का मिंबर है, अरे ज़ाफ़रान का मिंबर है, जन्नत के मटेरियल का बना हुआ मिंबर है, आप खड़े क्यों। हमारे नबी फरमाते, मुझसे अल्लाह इतनी मोहब्बत करता, अगर मैं बैठूंगा ना सीधे मेरे मिंबर को लेके जन्नत में पहुंचा देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मिंबर पर बैठूं और यूं फटाफट जन्नत में चला जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मिंबर पर बैठूंगा, अल्लाह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं जन्नत में ले जाएगा, फिर अल्लाह मुझे मकाम महमूद में पहुंचाएगा, और वो मकाम है जहां से मैं अल्लाह को देखूंगा, अल्लाह मुझे देखेंगे। लेकिन मैं नहीं बैठूंगा मिंबर पर, क्योंकि अल्लाह मुझे
جنت تک لے جائے گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تو سارے نبی کہنے لگے لیکن ہم تو ممبر پر بیٹھ گئے، آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ میری امت آئے گی، میری امت ابھی آئے گی، ہو سکتا کسی کے بارے میں اللہ جہنم کا فیصلہ کرے، اور میں بہت محبت کرتا ہوں، میری امت سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، نہیں، قسم اللہ کی میں اللہ کو کہتا ہوں میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، وہاں تک میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے پیاروں، ایسا پیارا نبی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا 10 سال کا بچہ موبائل سے کھیلتا ہے، کتنے سال کا بچہ؟ اور یہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، شرم آنا چاہیے، جہاں بچہ تھوڑا روئے گا نا یوں موبائل پھینکے گی، لے کھیل۔ یہ ہمارا 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ، اور پھر ماں فخر کرتی ہے میرا بیٹا تو واٹس ایپ بھی کرتا ہے، میرا بیٹا تو فون بھی لگا دیتا ہے، میرا بیٹا تو موبائل میں چیٹنگ بھی کرتا ہے، میرا بیٹا تو موبائل میں گیم بھی کھیلتا ہے۔ ارے آج تیرا بیٹا موبائل سے کھیلتا ہے، کل اس کی نحوست وہ ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کھیل بنا کے زمین پر پٹک دے گا۔ اگر آپ کو ایک بات کہوں تو تیسری بات بھی ہو جائے گی، کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ 2 باتیں ہو گئی نا، بولو نا، پہلی بات اللہ سے ڈریں گے، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں ذرا بات آگے بڑھا، بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، مدینے سے بھی محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ کون کون نبی سے محبت کرتا؟ پھٹافٹ ہاتھ اٹھاؤں، میں تیسری بات پہ سب کرتے، محبت کرتے۔ نہیں میں نہیں بولوں گا کیونکہ عورتیں بیٹھی ہوگی، بیکار شرم آئے گا، لیکن میں سوال صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ نہیں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ پھر ایک مرتبہ بولو، نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ داڑھی کتنے یہاں بیٹھے، کچھ بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم، مولانا جلال صاحب کچھ بڈھے بھی بہت خوبصورت دکھتے، اور آج تک مولانا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، بھائی داڑھی رکھے، پکڑو داڑھی پکڑو، بولو داڑھی رکھے، بولو سبحان اللہ، نہیں رکھے استغفر اللہ، اعوذ باللہ، لیکن مولانا آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ ایسی پٹی داڑھی رکھتے وہ کیا؟ بھائی ایک تو ہے بھائی، ٹھیک ہے ہو گئے، ایک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسی تھوڑی تھوڑی رکھتے، یہ کیا؟ ایک نے میرے کو کیا بولا معلوم؟ ایک نے ایسی تھوڑی داڑھی رکھا، میرے کو کہتا ہے مولانا میں نے داڑھی رکھا، تو میں سمجھا ابھی رکھا ہوگا اس لیے بڑی نہیں ہوگی، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا، آگے داڑھی بڑھا دینا، تو کہا آج تھوڑی رکھا، 4 سال سے رکھا ہوں، تو میں نے کہا 4 سال سے تیرے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ اب اس نے جو جملہ میرے کو کہا، کیونکہ یہ بات انڈیا کی نہیں، انگلینڈ کی ہے، یوکے کی، برطانیہ کی بات ہے، وہ مجھے وہاں پر کہتا، انگریزی میں کہتا، مجھے کہتا مولانا فرام 4 ایئرز 4 سال سے میں نے داڑھی رکھا، تو میں نے کہا اتنی داڑھی 4 سال میں بڑھتی کیوں نہیں تیری؟ تو مجھے یوں داڑھی پہ یوں ایسے ہاتھ رکھ کے بولتا ہے دس از اوکے، اوکے سمجھ لو یعنی برابر ہے، میں نے کہا یا دس از اوکے، اس نے کہا اوکے، میں نے کہا یہ اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ بازی کا کو کرنے کا، یہاں بھی بیٹھے دھوکے والے، اے بولو نہ رکھیں گے داڑھی، رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نہ رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ہے، داڑھی رکھنے سے آدمی بڈھا تو دکھتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ ارے جو حقیقت ہے وہاں بول دو نا، وہاں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بھی داڑھی رکھے گا بڈھا دکھے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سال کا جوان داڑھی رکھا، وہ تھوڑا زیادہ دکھے گا، 50 کا دکھے گا، اور وہی 30 سال کا جوان داڑھی نہیں رکھا، وہ جوان دکھے گا، بلکہ دونوں چلتے ہوں گے نا، یہ بھی 30 سال کا، یہ بھی 30 سال کا، اس کی داڑھی نہیں، آپ کے بولنے کا انداز بھی الگ ہوگا، جس کی داڑھی ہوگی نا آپ اس کو بلاؤ گے اے چچا ادھر آنا، اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو اے بھائی ادھر آنا، یعنی جس کی داڑھی نہ ہوئے اس کی بیوی بھابھی، یا ہماری بیوی چاچی، بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات دیکھو، کان کھول کے سننے کا، کان کھول کے سننے کا، داڑھی رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں ابھی جو بات پہ آ رہا ہوں وہ سمجھنا، برابر سمجھنا، جوانی تو سب کو پسند ہے، بولو جوانی سب کو پسند ہے، سب کو پسند ہے،
معلوم نہیں کیا ہوا. آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, وہ ٹرین دیکھا, ٹرین وہ ٹرین چل رہی تھی, دھڑ 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 دھڑ. ہمارے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین چلتی ہے. اب وہ نیچے کی سیٹ پر ایک بڈھا سویا ہے, ادھر بھی ایک بڈھا سویا ہے. بولو ادھر بھی ایک بڈھا سویا ہے, ادھر بھی ایک بڈھا. اس کی عمر 70, اس کی عمر 80. بولو اس کی عمر 80. اور دونوں اب رات کو ٹرین چل رہی, دھڑا دھڑ چل رہی, دونوں کو نیند نہیں آ رہی. تو وہ 70 سال والا بوڑھا کیا بولتا معلوم ہے, وہ 80 سال والے کو کہتا ہے, اے بھائی تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری عمر 70 سال کی ہے لیکن دکھتا 17 سال کا. تو وہ بھی رام کپور کا تھا. وہ کہتا کہ تو کیا بات کرتا, میں بھی 80 سال کا ہوں لیکن دکھتا ہوں 18 سال کا. یہ 17 سال کا بڈھا دکھے اور یہ اوپر کوئی جوان سویا تھا, دھاڑ سے نیچے گرا. کیا ہوا؟ ابھی پیدا ہوا. تو جوانی تو سب کو پسند ہے, لیکن یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی جلدی بولو. سنا ہے تو ہاں بولو. سنا ہے؟ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی, اجمیر والے بابا. ان کو کسی نے پوچھا حضرت داڑھی رکھتے, ان کی کتابوں میں لکھا, ان کو کسی نے پوچھا حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا ہے, کیونکہ بال سفید ہو جاتے تو آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا. اے اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا, ہم نے داڑھی رکھی ہے, ہم کو جوانی سے مطلب نہیں, ہم کو بڑھاپے سے مطلب نہیں, ہم نے داڑھی رکھی ہے, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر